جہاں بھی ایک ریئیکشن یا رد عمل حکومت کی طرف سے آیا یا حکومت سے محبت رکھنے والے دانشوروں اور این جی اوز کا آیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں یہ غیر آئینی حکم جاری کر دیا ہے، الیکشن نہ کروانا آئینی ہے اور کروانے کا آرڈر غیر آئینی ہے۔ اس پہ آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، اس کا تمام پاکستان کے آئینی ایکسپرٹس کا، میں اعتزاز احسن بڑے نام، سلمان راجہ، علی ظفر، شائق عثمانی اور دیگر تمام، کہ کوئی بھی اسمبلی تحلیل 90 دن میں کرانا ہے، تو جن لوگوں نے 90 دن میں الیکشن کی ذمہ داری پوری نہیں کی، آرٹیکل 6 تو ان کے خلاف لگنا چاہیے تھا۔ بھائی حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، الیکشن کمیشن الیکشن سے بھاگ رہا ہے، اور اس کے بعد گورنر جن کی اصل ذمہ داری ہے وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، عدالت کا حکم بھی نہیں مان رہے، پھر عدالت میں چلے گئے ہیں۔ تو ایسے میں 57(2) صدر پاکستان کو آئینی طور پر اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ملک کو بدامنی سے نکالنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے تمام اختیارات آئین میں تعین کر دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ 90 دن کی بجائے میں 90 سال الیکشن نہیں کراتا اور موجودہ نگران حکومت کو 90 سال چلنے دو، تو اس کا مطلب ہے یہ بات مان لی جائے گی۔ آئین سے انحراف کرنے بیسیکل اصل ذمہ دار گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن ہے، جو ابھی تک شیڈول اناؤنس نہیں کیا۔ اگر ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہو جاتی، پھر بٹی صاحب کیا میں سمجھنے میں ہم حق بجانا ہے کہ ہم تو آئین کا دل سے اپنے تمام یعنی جو ہماری مقدس کتابیں تو سب سے اول ہے ہمارے لیے، مگر ان کے بہت بعد میں ان کو ہم ایک طرح سے مقدس سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جمہوریت صرف قبضے کا کھیل تھا، ہمارے ساتھ ڈرامہ ہوتا رہا۔ اچھا قائد صاحب، آپ صاحب علم ہے، ضیاء الحق کی تائید کرنا آئین کے مطابق ہے ایک ڈکٹیٹر کی؟ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا نون لیگ نے، آئین کے مطابق تھا۔ ایک چیف، آرمی چیف کو نکالا، آئین کے مطابق تھا۔ نہیں، وہ تو آئین کے مطابق ہی تھا نا، آرمی چیف کو تو نواز شریف صاحب نکال سکتے تھے، یعنی دیکھیں آپ نے زبردستی نکالا آئین کے مطابق۔ ہاں، جب یہ گرفتار ہوئے، مشرف سے جو ڈیل کی گئی وہ آئین کے مطابق تھی۔ غلط تھی۔ مجھے بتا دینا، سزا یافتہ تھے۔ وہ جہاز میں وہ لوگ پائے اور کھدے بنانے والے گئے جن کے پاس ویزا ہی نہیں تھا، وہ آئین کے مطابق تھی۔ اب جو بہانہ لگا کر ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ 8 ہفتے کا علاج کرانے گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے، یہ آئین سے انحراف نہیں ہے؟ ایک بندہ جس پہ 60 مقدمہ تک گولی لگی ہے میڈیکل پوزیشن پہ، آپ عدالت اسے ریلیف نہیں دے رہی، لیکن جب نواز شریف کو جانے کی اجازت دی، عدالت نے بلایا انہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کو گھر میں ماڈل ٹاؤن میں تھے اور عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو اور ایک ابدی ضمانت بھی تھی۔ میں نے کہا تھا ایک قانون میں ابدی ضمانت کر دیں، ہمیشہ تا حیات بلکہ تا دم قیامت تک ضمانت۔ دیکھیں قاضی صاحب، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہزاروں بیلیں ایکسٹینڈ ہوتی نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو گولی لگی، اب مجھے بتائیں، عدالت کے حکم پر وہ عمران خان پہنچ گئے اور پہنچنا بھی چاہیے۔ اگر پولیس نے کہا تھا فول پروف سیکورٹی ہوگی، سیکورٹی نہیں ہے۔ اگر ادھر خدا نہ خواستہ وکلا کے چکر میں، پولیس کے چکر میں کوئی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک دہشت گرد پہنچ جاتا ہے اور بلاسٹ ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اس لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، شاید ہمارے کوئی رپورٹر ہمیں ملیں بٹی صاحب، اگر آپ کہیں تو ہم ان سے پوچھیں کہ وہاں کتنا بندہ ہے اس وقت، اگر چند ہزار بھی۔ عدالت کے اندر عدالت کی سیکورٹی اپنی ہوتی ہے، ہائی کورٹ کے ہاتھ، باہر اس سے 10 گنا بندہ ہے۔ خدا نہ خواستہ ادھر کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے، آپ نے بلا لیا ہاں کو، مجھے بتائیں اگر بم بلاسٹ ہوتا ہے جب کراچی سی سی پی او کا آفس کے دفتر ہو گیا۔ میں یہ وضاحت کر دوں کہ ناظرین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فوٹیج، یہ لائیو فوٹیج آ رہی ہے، یہ اس وقت جو معاملات ہیں جو زمین پر، یہ کورٹ کے اندر کی یہ اچھا قائد صاحب، مجھے بتائیں اگر یہ عمران خان اس وقت باہر نکلتے ہیں، جو اطلاع خبریں ہیں کہ جان بوجھ کے حکومت کے کچھ لوگ مبینہ طور پر دھکا دیں گے، ان کا زخم خراب ہو جائے یا بلاسٹ ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ آپ کو یاد ہے نواز شریف کے بارے میں عدلیہ نے فرمایا تھا آپ ان کی زندگی کی علامت دیتے ہیں، تو جس کے بارے میں وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے میں نے اس کو گرفتار کرنا ہے، میں نے اسے کچی، وہ وزیر داخلہ جس کو اسی ہی کی جماعت کے رانا ثناء اللہ عابد شیر علی کے بعد، شیر علی کہتے ہیں یہ ٹارگٹ کلر ہے، اس نے 40 بندے مروائے ہیں، ثانیہ مالٹون کا مین ملزم ہے، اس کے ہوتے ہوئے عمران خان کی زندگی کو رسک ہے، وکلا ہزاروں ہے، صحافی ہے، خدا نہ خواستہ ایسے میں بلاسٹ ہو جاتا ہے، آپ اپنی ضد، انا اور بدلے کی آگ میں آئین کو ترجیح دے رہے ہیں، آئین کو درگزر کر رہے ہیں، آئین کو نظر انداز کر رہے ہیں، صرف اپنی انا، جھوٹی انا کی ہوس میں جا کے۔ خان صاحب میرا خیال ہے کوئی پتھر بھی بھر کے نہیں لائے وہاں پہ، یہ ورکر آ گیا، کال تو دی تھی انہوں نے، نیچرلی کال تو سارے لیڈر دیتے ہیں،
لیکن وکال کا رسپانس ہے قائد صاحب اس وقت مال روڈ بند ہے، پورے پاکستان لوگ لاہور شہر میں نکل آئے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے 10 دفعہ کہا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، وزیر آباد آپ حملہ کرا چکی ہیں، عمران خان کی درخواست پر آپ مقدمہ درج نہیں کر رہے۔ اگر ادھر ہزاروں لوگ ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کے ملک میں دہشت گردی دوبارہ آ چکی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ ہوگا، مجھے بتائیں نا کون ذمہ دار ہے؟ یار آپ لوگوں کو مارنے کا ٹھیکہ لے لیکن میں یہ چاہوں گا ہمارے شہزاد بٹ صاحب بھی ہمیں سن رہے ہوں گے کہ اس وقت پورے لاہور کی کیا صورتحال ہے، یہاں ہائی کورٹ میں تو لوگ ہیں، کوئی ادھر ادھر یہ وہ تاکہ ہم لوگوں کو رپورٹ کر سکیں، یہاں تو بندہ بہت ہے بھٹی صاحب اس وقت۔ قاضی صاحب مال روڈ ٹوٹل چوک ہو چکا ہے، ادھر فورٹرس تک روڈ ہے، مال روڈ جب چوک ہو ارد گرد کے روڈ چوک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کو یہ خبر تھی کہ ہاتھا ہائی کورٹ سے ہمیں پولیس اٹھا سکتی ہے، گرفتار کر سکتی ہے، جس کا میں نے کہا 1000 دفعہ رانا ثناء اللہ برملا غیر آئینی طور پہ کہہ چکے میں نے تو اس کو گرفتار کرنا ہے، میں نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں۔ وہ تو ذاتی دشمنی بنا رہے ہیں، وہ وزیر داخلہ نہیں، بس بظاہر وزیر انتقام لگ رہے ہیں۔ تو یہ وزراء کا کام نہیں ہے، عوام کی جان و مال کا تحفظ۔ عمران خان ملک سے بھاگ چلا نہیں، وہ تو ادھر ہی بیٹھا بھائی، درجنوں دفعہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، ایون کہ ایک محترمہ جج صاحبہ سے معذرت کرنے چلے گئے، ایک بندے کو گولی لگی ہے، اللہ کے بندوں اس کو تھوڑا سا دھکا لگ گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ لیکن اب عدالت کا حکم ہے، مجھے بتائیں نا، یہ ہزاروں وکیل کرائے پہ آئے ہیں، ثابت کر دے کسی کو گھر سے لایا، خود لوگ پہنچے ہیں۔ نواز شریف تاریخ پہ جاتے تھے، شہباز شریف، اور 15 بندے نہیں جمع ہوتے تھے، 2 درجن بندے نہیں آتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر۔ اچھا یہ دیکھیں بھٹی صاحب، ایک بات اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خواجہ آصف صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں، اور آپ ان کو ذہین کہہ رہے ہیں جنہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے ایک اور اعتراف بھی کیا تھا جو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، جب میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ VVIP وارڈ میں یہ تھے اس سروسز اسپتال میں، تو انہوں نے گلہ کیا تھا کہ 100 آدمی بھی نہیں آیا ان کو ملنے کے لیے، اور یہاں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں قاضی صاحب، ایک طرف 1981 میں اقتدار میں مسلط رہنے والوں کے لیے 100 آدمی نہیں آتے، خود ان کے وزیر کہہ رہے ہیں، اس موجودہ وزیر دفاع، اور ایک طرف مجھے چیلنج ہے، مجھے بتائیں کہ لاہور میں کون لوگوں کو ان کو لے کے آیا گاڑیوں میں قیمے والے نان دے کے، بریانی دے کے، کچھ لا تعداد ایک مقبول ترین لیڈر کی آپ داؤ زندگی پہ لگا رہے ہیں، آگے بے نظیر آپ لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں شہید ہو چکی ہیں۔ آپ کیوں ایسی فضا قائم کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں قاضی صاحب، عمران خان کے وکلاء نے کہا تھا، ہم نے کہا جی بیلر بھیج دیں، کمیشن بھیج دیں، یا تھوڑا سا ایسے فول پروف انتظام کر دیں کہ جب وہ زمان پارک سے پہنچے تو سیدھا جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جائیں۔ اب ان وکلاء کو لیکن بھٹی صاحب، میں چونکہ مجھے وہ ذرا خارش رہتی ہے نا معیشت والی، جب 2007 میں بے نظیر بھٹو آئی تھی تو پرویز مشرف کا دور تھا نا، یہ بالکل تو 1 آف دی ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھا وہاں، معیشت جو ہے اس کا سرپٹ گھوڑا دوڑ رہا تھا، شوکت عزیز اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ آج آپ کی معیشت کا عالم نیگیٹو گروتھ میں آپ چلے گئے ہیں، ڈیفالٹ کا آپ نے آفیشلی اعلان کر دیا ہے۔ ایک ایسے دور میں یہ مصیبت، یا تو بھٹی صاحب یہ بات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو، آٹا چینی مہنگائی اس سے ہٹایا جائے، کیا کھیل کیا ہے؟ قاضی صاحب، آٹا چینی روزمرہ کی اشیاء تو دنیا کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جب آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، ان کے پلے ہے کیا؟ نہ عوام میں مقبولیت، نہ یہ آئین کا احترام کرتے ہیں، اپنی جائیداد۔ یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہے نا جن کا وزیر دفاع ہوتے دبئی کا یا کسی غیر ملک کا کامہ تھا، انہوں نے تو بھاگ جانا ہے۔